بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کی تباہی جو ہو رہی ہے، جہاں پر لگتا یہ ہے کہ اب قدرت بھی ناراض ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ دیکھنے والے سننے والے جہاں پر بھی دنیا کے حصے میں رہتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ لوگ محفوظ ہوں، خیریت سے ہوں اور خیریت سے رہیں، اللہ کرے۔ صورتحال یہ ہے کہ ترکی میں زلزلہ آتا ہے، اور اس زلزلے میں تقریباً اب تک کی جو رپورٹ ہے 58,000 لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ایسے علاقے جہاں پر پہلے سے ہی کیمپس لگے ہوئے ہوں، گھر تباہ ہوں، کوئی پتہ نہ ہو نیچے کیا ہے اوپر کیا ہے، زمین ٹوٹی ہوئی ہے، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، تمام چیزیں عجیب و غریب صورتحال پیش کر رہی ہیں، سڑکیں پھٹی ہوئی ہوں، اور وہاں پر طوفانی بارشیں آ جائیں، سیلاب آ جائے، تو دنیا ان کے حالات کیا ہوں گے۔ یہ جو مناظر میں دیکھ رہا ہوں، جو میں آپ کو دکھانا نہیں چاہتا، صرف خبر دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ترکی میں زلزلے سے تباہی مچ گئی ہے، اور مزید 14 افراد جو ہے اس میں بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ ترکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نیچرلی، یہ اب اللہ اس کو اپنے حفظ و امان رکھے۔ اگر یہ نیچرلی ہے 100% تو اللہ ان کو معاف کرے، اور اگر کوئی شرارت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ اب بہت زیادہ ہو چکا ہے جہاں تک بات ترکی کی ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ترکی سے خبر اور دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ استنبول دھماکہ ہوا تھا، اور وہاں پر اب ظاہر سی بات ہے کہ CCTV فوٹیجز حاصل کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک بہت ہی واضح ایک عورت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سوسائڈر کے ساتھ مارکیٹ میں گھومتی ہوئی نظر آئیں، بات کرتی ہوئی نظر آئیں، اور ملتی بھی نظر آئیں، اور اس کے بعد اس بازار میں جاتے ہوئے وہ عورت جو ہے، جو سوسائڈر ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، اور دھماکہ ہو جاتا ہے اسی شاپ کے اندر جہاں وہ گھستی ہے، اور اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ اندر نہیں جاتی، وہ وہاں سے پلٹ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب بہت پرومپٹلی ایکشن کرتی ہے ترکی کی گورنمنٹ، تو وہ عورت کہاں سے ملتی ہے؟ جہاز میں بیٹھی ہوئی تھی، ریڈی ٹو فلائی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں پر ایک بندہ نہیں تھا اسرائیلی، وہاں پر بہت سارے اسرائیلی تھے جو اس گروپ کا حصہ تھے، یعنی کہ وہ ایک گروپ کی شکل میں آئے تھے۔ اور اس کے بعد اب ان تمام لوگوں کو جہاز سے نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد اب وہ اریسٹ ہیں، اور ان سے بات ہو رہی ہے۔ ان کے شوہر سے انٹرویو کیا اریسٹ کے درمیان، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس آخری دن الگ ہو گئے تھے، اور الگ ہونے کے بعد جو ہے ہم نے شاپنگ کی تھی، شاپنگ کرنے کے بعد مطلب عجیب سی بات ہے، شاپنگ تو نہیں کی پھر آپ نے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ تمام چیزیں جو ہوتی گئیں، اور اتفاقیہ ملاقات، اتفاقیہ تمام چیزیں، لیکن جو CCTV فوٹیجز دکھا رہے ہیں وہ ملاقات اتفاقیہ لگتی نہیں ہے بالکل بھی، کسی بھی اینگل سے۔ اگر اتفاقیہ ہوتی تو میں بھی اس کے اوپر شک کا اظہار کرتا، اور شک کا فائدہ ہمیشہ ملتا ہے، ملزم کو ہی ملتا ہے، اس کی کوئی اور فائدہ لے نہیں سکتا۔ لیبیا کے اندر ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یورینیم کو جو استعمال ہوتا ہے ایٹم بمز کے لیے، نیوکلیئر پلانٹ کے لیے، نیوکلیئر ویپنز کے لیے، یورینیم بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اور لیبیا کے سائٹ سے 2.5 ٹن یورینیم غائب ہو گئی ہے۔ یہ وہ یورینیم ہے جو رپورٹڈ تھی، 10 ڈرم ڈکلیئر تھے کہ 10 ڈرم نیوکلیئر کے رکھے ہوئے ہیں، جس کا سائز 2.5 ٹن ہے، اور وہ ڈرم اپنے گھر میں رہنا، سمجھ لینا یہ ڈرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2.5 ٹن یہ جو وہ تھے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ ایسا ہم نے کہا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو معمر قذافی نے تقریباً 2030 کے اندر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ میری حکومت کو مت گرائیں، میں اپنا پروگرام جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو ترک کرتا ہوں۔ لیکن جیسے انہوں نے وہ پروگرام ترک کر دیا، اپنے آپ کو کمزور محسوس کروایا، ویسے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی، معمر قذافی کو گھسیٹ کے سڑکوں پہ مارا۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگلی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے۔ یہ ڈومیسٹک خبر نہیں بن سکتی، کیونکہ خبر انڈین سائٹ سے ہے، اور وہ اپنا ورژن دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایک میزائل مارا تھا جو کہ پاکستان میں گرا تھا، اور اس کے بعد ہماری جو سانسیں تھیں وہ ہماری گلے میں اٹک گئی تھیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ میزائل فائر ہونا جنگ کا باعث بن سکتا تھا۔ جو اندرونی کہانی وہ سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے درمیان جو ہے صورتحال بہت نازک تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ 9 مارچ کو یہ حرکت ہوئی تھی، اور بھارت کے شمالی ریاست ہریانہ سے
یہ داغا گیا تھا، انڈین فوج کے 3 اہلکار کو جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا تھا۔ ان کے جو ایڈیشنل جرنل ہیں وہ کہتے ہیں کہ دلی ہائی کورٹ کو بتایا کہ بالکل یہ وہ معاملہ ہے جہاں ہم بین الاقوامی برادری کے سامنے شرمندہ ہوئے اور آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہے۔ اس کے بعد ہندوستان ٹائم کے مطابق شرما نے کہا کہ انڈین میزائل انڈیا میں نہیں بلکہ پاکستان میں گرا، یہ جنگ کی صورتحال کا باعث بن سکتا تھا اور اس ملک نے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ آخری لمحے پہ آ کے، ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی تیار تھا لیکن اس نے پھر ایک ہاٹ لائن پہ ہم کو رابطہ کیا اور ہم نے کہا کہ جی اس کی تحقیق ہمیں کرنے دیجیے، تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے، ہم اس میں وہ نہیں ہیں، گورنمنٹ انوالو نہیں ہے، اس میں پرسنلز انوالو ہو سکتے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ مسئلہ ٹلا۔ لیکن اس سائڈ کا ورژن یہ ہے کہ یس، یہ بات صحیح ہے، پاکستان واز 100% ریڈی، اور فائر کرنے سے پہلے کا مشورہ یہ تھا کہ آپ ہاٹ لائن پہ ان کو لے لیں، یہ تھا مشورہ۔ لیکن اگر وہ ہاٹ لائن کال نہ ہوتی تو پاکستان کم از کم 25-30 میزائل جو ہے وہ داغ چکا ہوتا، اور یہ خطرہ بالکل صحیح ہے کہ اس کے بعد وہ بھی کارروائی کرتے، ہم بھی کارروائی کرتے، اور یہ جھڑپ ایک لمبی صورتحال اختیار کرتی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ جنگ نہیں ہوئی، یہ مبارکباد دونوں ملکوں کو ملتی ہے، کیونکہ دونوں صورتحال جو ہے نا، دونوں غصے میں تو ہوتے ہی ہیں، آپس کی بات ہے۔ پاکستان غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے اور انڈیا بھی غصے میں رہتا، غصے میں یا بدلے میں یا کچھ بھی کہہ لیجئے، تو وہ تو ہوتا۔ اور ہماری جو وہ ہے طاقت، اس سے انکار نہیں ہے دنیا کے کسی ملک کو بھی، وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا غصہ جاری ہے، اور پتہ نہیں غصہ اللہ کا ہے یا اس کے اندر کوئی اور ملاوٹ بھی ہے جو لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں 7.1۔ یہ فگر آپ سنتے نہیں ہوگا نا، 7 کا لفظ آتا نہ ہوگا، اب 8 بھی سن لیں گے آپ لوگ، لیکن یہ اللہ نہ کرے، مطلب I'm sorry، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بہرحال سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ یہ اب سڑک دیکھ رہے ہیں، اس سڑک کی حالت آپ کو بتا رہی ہے کہ 7.1 نے کیا حرکت کی ہوگی نیوزی لینڈ کے اندر، حالات کیا پیدا کیے ہوں گے جو وہاں پر حالات ہوئے ہوں گے۔ وہاں پر ٹریفک کھڑی ہے اور سامنے سڑکیں جو ہیں وہ اتنی پھٹی ہوئی ہیں کہ وہاں سے گزرنا نیئر ٹو امپاسبل ہے، اور وہاں پر اب اگر اللہ نہ کرے سونامی بھی آ جاتا ہے تو پھر نیوزی لینڈ کی صورتحال آپ کے سامنے انتہائی خرابی کی طرف چلی جائے گی۔ جہاں پر میں اس نیوز میں خاص طور پہ اس ایپیسوڈ کے اندر میں تباہی اور بربادی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ میں بات آپ سے کروں گا، وہ یہ ہے کہ بڑے زلزلے کی پیشنگوئی ہوئی ہے، ایک بڑے زلزلے کی پیشنگوئی ہوئی ہے، جس کے مطابق اسرائیل میں تقریباً 93%، 93% عمارتیں گر جائیں گی، اسرائیلی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے لیے تیاری کی گئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں پوائنٹ ہوگا جنوبی لبنان اور جنوبی بحیرہ مردار کے درمیانی علاقے میں شدید قوی زلزلہ آنے کی امید ہے، اور سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس خطے میں بڑا زلزلہ آنے کی امید ہے۔ تاہم دوسری طرف حکومت اور مقامی حکام نے اس متوقع بڑے زلزلے کے حوالے سے تیاری میں ناکامی کا بھی اعتراف کیا ہے، اور اس زلزلے سے وہ اس قدر شدید اور ہولناک ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے تقریباً 93% عمارتیں ہماری مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گی۔ اسرائیل کے جو اسٹریٹ کنٹرول ہیں ان کے مطابق گزشتہ جتنی بھی وارننگز ہیں اس کے باوجود تعمیرات ہاؤسنگ نے 11424 عمارتوں کا استحکام مکمل نہیں کیا، یعنی کہ 1124 عمارتیں جو ہیں وہ اس ٹائم سٹیک پہ ہیں۔ ان عمارتوں کے تحفظ کے لیے ایسے شہروں میں فوری مداخلت کی ضرورت ہے جہاں زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان کا خطرہ موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اب اندازہ لگائیے، تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے آپ اندازہ لگائیے، میں ٹیکنیکل گفتگو میں نہیں آتا۔ ایک ملک جو اپنے آپ کو اب اسٹیبلش کر چکا ہے زبردستی قبضہ کر کے، وہاں پر اگر، اور وہ ظلم بھی کر رہا ہے، جبر بھی کر رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نیتن یاہو کی اپنی سرکار کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے جو اسرائیلی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جہاں جانے دورے کی بات کرتا ہے تقریباً 1000 خط وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو مت بلاؤ، اس کو مت ویلکم کرو، یہ جانور ہے، یہ جانور ہے۔ یہ الفاظ جو ہے یہ اسرائیلی، یہودی، زائونسٹ سب کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جانور ہے، یہ جانور ہے، یہ الفاظ ان کے اپنی لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ آدمی جو ہے اس ملک میں اگر 93% بلڈنگ گر جائیں، عمارتیں گر جائیں، تو مطلب سوچئے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اور اس کے لیے وہ خود انہوں نے انتباہ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری صورتحال تیاری کیا ہے؟ زیرو، تیاری زیرو ہے۔ تو اسرائیل کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی 93% بلڈنگیں گر جائیں یا عمارتیں گر جائیں
تو قیامت گزر گئی اس کے اوپر، تو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم ایک قیامت کا ویٹ کر رہا ہے، ایک ریڈی قیامت کا ویٹ کر رہا ہے، ایک انوائٹڈ قیامت کا ویٹ کر رہا ہے، ایک ایسی قیامت کا ویٹ کر رہا ہے جس کی آنا اب طے ہو چکا ہے۔ اصل قیامت کب آئے گی، جس کا ویٹ آپ اور میں بھی کر رہے ہیں کہ آئے گی، تو قیامت کو آنا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ قیامتیں تو آئیں گی نا، قیامت سے قیامت تک تو ہوگی، اور یہ جو قیامت ہے یہ اس قیامت سے پہلے آ جائے گی جو ٹوٹے گی اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل کہہ لیجئے، لفظ صحیح استعمال کر لیجئے، مجھے تو لفظ برا لگتا ہے مگر بہرحال کر لیجئے، 2 دفعہ پہلے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ یہ ہسٹری کے طور پر بتا دوں آپ کو کہ یہ اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں گے تو 2 بار مکمل تباہ ہو چکا ہے، اور تیسری بار مکمل تباہ ہونے کی نوید جو ہے وہ خود اسرائیل اسٹیٹ کنٹرول سنا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہو میرے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے۔ میں اگلی ویڈیو میں فوراً آ رہا ہوں آپ کی انٹرنیشنل پرائم ٹائم خبروں کے اندر۔ بہت ساری خبریں باقی ہیں، میں نے رشیا کو، یو ایس کو اور بہت ساری خبروں کو کور نہیں کیا، مجھ پہ ڈیو ہے، میں یہاں رک کر کے اگلی ویڈیو میں آ رہا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ آپ کہتے ہیں ویڈیو نہیں ملی، ٹھیک ہے، ویڈیو نہ ملنے کی وجہ صرف سبسکرائب نہ کرنا ہے اور بیل نوٹیفیکیشن کا دبانا نہیں ہے۔ بیل نوٹیفیکیشن دبی بھی ہوگی تو سب سے پہلے خبر جو ہوگی وہ آپ کو ہی ملے گی، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔